رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں نا تو قدم قدم پر مکہ کے لوگوں کو توحید کا پیغام دیا. جب انہوں نے توحید کو اپنایا اللہ نے اس کی برکت سے امن دے دیا. ہم اسے ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو, اللہ تعالیٰ بنا دے, ہماری دعائیں ہیں, لیکن بنانے کے لیے ہمیں پھر آپ والی بات کہ اسوہ حسنہ تلاش کرنا پڑے گا. اسوہ حسنہ میں کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جا کر قولوا لا الہ الا اللہ کہ عبادت کسی پتھر درخت کی نہیں ہوگی. اور ہمارے ہاں غیر اللہ کی عبادتیں بھرمار ہیں, بھرمار ہیں, ہر ایک کا اپنا الہ اور مشکل کشا. اور قرآن مجید کی یہ آیت یعنی یاد رکھیں ناظرین, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ اگر یہ بستی والے ایمان کا مظاہرہ کریں, ایمان لے کر آئیں اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں, صحیح معنوں میں, اور وہ شرک کے بغیر, شرک کی مذمت اور اس کو چھوڑے بغیر نہیں. تو وہی نہیں سکتا ایمان لا الہ الا اللہ, پہلے نفی پھر اسباب, پہلے تو سب کی نفی کرنی پڑے گی کہ جن کو تم الہ اور مشکل کشا سمجھتے ہو, حاجت روا سمجھتے ہو, یہ تو کچھ بھی نہیں. پاکستان کے ایک تاریخ میں ہمارے اسلام آباد میں ایک میٹنگ ہوئی, معیشت تباہ اب بھی ہوئی بھی ہے, پہلے بھی وہ چلتی آ رہی ہے. تو ہمارے ایک اہل توحید ہمارے مسجد کے نمازی دکتور ہیں, بڑے زبردست, آج کل لاہور میں ہی سیٹل ہیں, تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا ان بزرگوں کو کہیں نا جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں کہ مارگلہ کی پہاڑی ساری سونے کی بنا دیں, ساری معیشت ٹھیک ہو جائے گی. جو کچھ کرنے کے قابل نہیں ہم ان سے جا کر مانگتے ہیں, اور رب کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. آپ دیکھیں نا, ایک شخص آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ کے پیغمبر مختصر اور جامع نصیحت کیجیے. فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ. اللہ پر ایمان, ہمارا اللہ پر ایمان ہی نہیں, ریاست مدینہ کیسے بنے گی؟ صحابہ کا اللہ پر کتنا ایمان تھا, انہوں نے غیر اللہ کو چھوڑا اور اللہ پر ایمان لے کر آئے, اللہ نے امن کی بارشیں کر دی تھی. اور جب قرب قیامت کے قریب دوبارہ اسلام غالب ہوگا تو پیغمبر علیہ السلام کی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک پھل پوری وادی والوں کے لیے کافی ہو جائے گا, برکتیں ہو جائیں گی کہ شرک بالکل نہیں ہوگا زمین پر, سب لوگ مسلمان ہوں گے, توحید پرست ہوں گے, ایک اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوں گے. تو ریاست مدینہ اگر حکمران بنانا چاہتے ہیں تو پہلے انہیں اپنے اکابرین کی قبروں کو عرق غلاب سے دھونا ختم کرنا ہوگا. جو شخص اپنی قبر سے مٹی کو نہ ہٹا سکے اس کی ہم قبر کو عرق غلاب سے دھو کر اسے شفا کا پانی سمجھ کر لوگوں میں تقسیم کریں گے تو اللہ کی رحمت کیسے آئے گی, ریاست مدینہ کیسے قائم. دیکھیے آج بھی سعودی عرب پوری دنیا کے لیے ماڈل ہے, ٹھیک ہے اس کے اندر فلاں کوتاہی ہے, فلاں کوتاہی ہے, فلاں کوتاہی ہے, لیکن کسی قبر کی عبادت نہیں ہوتی, توحید پر کوئی سمجھوتا نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہو. اللہ کی توحید آپ دیکھیں گے وہاں آپ جائیں نا, عمرے پر جائیں, حج پر جاتے ہیں تو بیٹھتے ہوئے لا الہ الا اللہ, اٹھتے ہوئے لا الہ الا اللہ. ایک مصری میاں بیوی کی لڑائی ہوئی, بیت اللہ میں ناراض ہو گئے نا ایک دوسرے سے, تو وہ اسے تلاش کر رہا ہے کہ تم کدھر ہو. وہ غصے, میں اس کے پاس بائی چانس ادھر قریب تھا, وہ غصے میں کہتی ہے لا الہ الا اللہ. یعنی غصے کے اندر, ہم غصے میں کیا کہتے ہیں, گالیاں. معاشرے کے اندر نا ریلیکس ہونے کے لیے سگریٹ, ٹی وی, فحاشی, اور وہ توحید والے لا حول ولا قوت الا باللہ, اعوذ باللہ. تو ریاست مدینہ بنانے کا سب سے پہلا قدم جو ہے اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کے دیجیے. لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی ان قبروں کو اور ان بتوں کی اور درختوں کی پوجا. ہم نے دیکھو وہ جو سانگلا ہل تھا, سانگلا ہل کے اندر میں وہاں پر گیا تو جب وہ درخت کاٹ کر لائے وہاں پر, وہ میرے اسلام آباد کے تھے نا لوگ, پھر انہوں نے مجھے بلایا کہ شاہ صاحب یہ ساری صفائی ہوگی, آئیے. ہم نے درس دیا, ہم نے بتایا کہ یہ درخت بیچارہ سوکھ گیا, یہ کسی نے کیا کچھ کرنا ہے, کیا کر سکتا ہے. اور وہاں کتنے لوگ مسلمان ہوئے, عقیدہ توحید پر آئی ان کا. امن کا گہوارے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ شرک کی مذمت کریں, اور آپ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. کوئی ایک پیغمبر بھی ایسا اللہ نے نہیں بھیجا جس نے توحید سے پہلے کوئی اور پیغام دیا. بے صد کا مقصد ہی اللہ کی توحید ہے, اور جس نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اللہ نے اس کے
نعمتوں کی بارش کر دی.